آواز تپوس آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے یہاں اس مدرسے میں شعبہ بنات میں جہاں دیگر سلسلے چل رہے ہیں، حفظ قرآن کریم، ناظرہ قرآن کریم، قاعدہ، گردان، تفسیر قرآن کریم کی کلاس ہے، تعلیم و تربیت کورس ہے، دوسرے عوامی سلسلے ہیں، وہاں اس میں ایک نئے عوامی سلسلے کا اضافہ ہوا ہے، اور جس طرح وہ ہمارے یہاں مرد حضرات اور طلبہ کے لیے ہے، عصری طلبہ کے لیے، عوام کے لیے، اسی طریقے سے وہ سلسلہ ہم نے اپنے مدرسۃ البنات میں، شعبہ بنات میں خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، طالبات کے لیے بھی شروع کیا ہے، جو تعلیم دین کورس کے نام سے ہے، اور اس کا دورانیہ 2 سال ہے. تو اس کا تفصیلی مذاکرہ آپ حضرات سے غالباً ایک مرتبہ ہو چکا ہے، اس پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بات آپ کے سامنے آ بھی چکی ہے، لیکن آج کی نشست سے ہم الحمدللہ اپنے اس کورس کا گویا کہ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آج کی جو ابھی نشست ہے، یہ گویا کہ آپ کے اس کورس کا آغاز ہے. تعلیم دین کورس مستقل اس کی تفصیلات اور تعارف تو برادر حضرت مفتی خالد عباسی صاحب ابھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے. بس مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ تعلیم دین کورس جو 2 سالہ ہے، یعنی اس کا جو ہم نے نصاب طے کیا ہے، ترتیب طے کی ہے، 2 سال میں انشاءاللہ یہ نصاب آپ کو پڑھایا جائے گا، اور 2 سال میں گویا کہ ہمارا یہ پہلا بیچ تعلیم دین کورس پڑھ کر فارغ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد نیا بیچ شروع ہوگا 2 سال بعد. 2 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 سال بعد بالکل سلسلہ بند ہو جائے گا، بلکہ جیسے دوسرے سلسلے ہوتے ہیں، درس نظامی ہوتا ہے، اسی طریقے سے دراسات دینیہ کورسز کیے جاتے ہیں، دوسرے شارٹ کورسز ہوتے ہیں، تو ختم ہونے کے بعد نیا بیچ شروع ہوتا ہے، اس کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ گویا کہ بالکل ہمارا پہلا بیچ ہے جس کا ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں، اور 2 سال کی مدت میں اللہ پاک کی توفیق سے ہم اللہ پاک سے دعاگو ہیں کہ خیر و عافیت سے اللہ پاک اس سلسلے کو مکمل بھی فرمائے، اور آگے بھی اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے. تو 2 سال بعد انشاءاللہ پھر ہم دوسرا بیچ اور نیا سلسلہ، یعنی اسی کورس کے نئے بیچ کا آغاز کریں گے. تو یہ 2 سالہ تعلیم دین کورس کافی عرصے کے غور و خوض، مشاورت کے بعد ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ کوئی انفرادی یا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ برسوں کی سوچ اور فکر کو اس میں دخل ہے، اور بلا کسی مبالغے کے اس میں کوئی تصنع، بناوٹ یا کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں حضرات کے لیے، عوام کے لیے تو کافی سلسلے چل رہے ہیں، لیکن خواتین کے لیے خاص طور پر اس سلسلے میں کافی عرصے سے ہم غور و خوض کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مختصر کورس اور تعلیمی سلسلہ ہم شروع کر دیں کہ جس میں ہم خواتین کو، حضرات کو دین کے جو مبادیات ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں
وہ کم از کم 1 یا 2 سال کے عرصے میں ان سے ان کو روشناس کرایا جائے۔ تو گزشتہ سال سے ہی گویا کہ اس کورس کے سلسلے میں مشاورت، تبادلہ خیال، غور و فکر اور اس کے نصاب پر غور و فکر، یہ سلسلہ گویا کہ گزشتہ سال جو لاک ڈاؤن شروع ہوا اس وقت سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور گزشتہ سال یہ کورس شروع کرنے کا ہمارا ارادہ تھا، لیکن بہرحال اللہ پاک نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ وقت مقرر کیا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے مشاورت کی، اور کئی دنوں تک مشاورت کا سلسلہ چلا، ان سے ہم نے استفادہ کیا، رہنمائی لی، ان کی دعائیں لی، سرپرستی رکھی، اور نصاب پر بھی کئی وقت سے غور و خوض اور معاملات چل رہے تھے جو الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور 2 سالہ کورس الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم ڈیزائن کر چکے ہیں۔ تو تفصیلی تعارف تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طلب کو دیکھتے ہوئے کہ دین کی طلب ہے، اور ظاہری بات ہے یہ جو دین ہے یہ ہر شعبے کی ضرورت ہے، ہمارے ہر طبقے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین کی ضرورت صرف ہمارے مردوں کو ہے، خواتین کو نہیں ہے، یا خواتین کو ہے مردوں کو نہیں ہے، بڑوں کو ہے چھوٹوں کو نہیں ہے، چھوٹوں کو ہے بڑوں کو نہیں ہے۔ دین ہم سب کی اجتماعی ضرورت ہے۔ علم سیکھنا، دین سیکھنا، دین کی طلب پیدا کرنا، علم دین سیکھنے کی طلب پیدا کرنا، یہ ہم سب کی اجتماعی ضرورت ہے۔ پہلی وحی جو اتری دیکھیں قرآن کریم میں کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ سے، اقرأ آپ پڑھیے اپنے پاک رب کے نام سے۔ تو دیکھیں اقرأ یہ پہلی وحی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، علماء نے اس میں بہت تفصیلات لکھی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ علماء نے اس میں نقطہ یہ لکھا کہ اللہ پاک نے دیکھیں ایک ظاہری ایک صورت جو اس طرح امتحان کی اختیار فرمائی اور امتحان لیا، حضرت آدم علیہ السلام اس میں نمایاں طور پر کامیاب رہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، تو معلوم ہوا یہ علم ایسی صفت ہے، یہ صفت خداوندی ہے۔ اللہ پاک علم کی نسبت جس سے جوڑ دیتے ہیں پھر اللہ پاک اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، اور یہ علم انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ یہ علم کی نسبت جس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ایک مجلس میں ہمارے ایک بزرگ تھے، داعی قرآن، مفسر قرآن، شہید اسلام، حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک حضرت کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک جگہ ختم بخاری کے سلسلے میں حضرت درس دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی۔ حضرت نے دیکھے فرمایا کہ علم کی اہمیت سے متعلق کہ یہ علم اتنی بابرکت چیز ہے کہ یہ اگر کسی نہ کسی درجے میں اس کی نسبت انسان سے کیا جانور سے بھی جڑ جائے تو اس کو بھی ایک مقام مل جاتا ہے، بلکہ پھر جانوروں میں بھی وہ جانور جس کو ظاہری طور پر ہم نجس سمجھتے ہیں، کلب معلم کی اصطلاح شاید آپ نے سنی ہو۔ کلب معلم ہم جو اپنے مدارس میں فقہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس میں کتاب الصید ہے، کتاب الصید شکار کے جو ابواب ہے اور جو مسائل ہیں اس میں کلب معلم کے مسائل بھی ہیں۔ کلب کتے کو کہتے ہیں اور معلم کہتے ہیں سدھایا ہوا، سکھایا ہوا۔ ایک عام کتا کلب ہوتا ہے، ایک کلب معلم ہوتا ہے، دونوں کے حکم میں فرق، دونوں کے حکم میں فرق ہے، دونوں کے شکار کے حکم میں فرق، دونوں کے مسائل میں فرق، دونوں کے درجے میں فرق۔ ایک عام کتا اگر کسی شکار کے پیچھے بھاگا اور اس نے وہ جانور مار لیا اور لے آیا تو وہ شکار حلال نہیں ہے، لیکن ایک وہ کتا ہے جو معلم سکھایا ہوا ہے، اس کو شکار کرنا باقاعدہ سکھایا گیا، طریقہ سکھایا گیا، وہ سدھایا گیا ہے، پالا ہوا ہے، وہ گیا اور شکار کر کے لایا، وہ شکار حلال ہے۔ تو ایک کا شکار حلال، ایک کا حرام، ایک کا مارا ہوا جانور حرام شکار، ایک کا حلال۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ تعلیم اور تربیت کا فرق ہے۔
تو عام کتے کا شکار حرام، مارا ہوا حرام، اس کا کھانا جائز نہیں، کلب معلم کا مارا ہوا حلال، اس کا کھانا جائز حلال. کیوں؟ اس کے ساتھ معلم کی علم کی صفت لگ گئی، اس نے سیکھا، اس کی تربیت ہوئی، تعلیم و تربیت ہوئی. تو ایک جانور، کتا، کلب جس کو ہم نجس سمجھتے ہیں، وہ اگر تربیت لیتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اس کا مارا ہوا شکار حلال، اس کے مسائل الگ، اور عام کتے سے اس کا معاملہ الگ ہوا. دیکھیں اس کو یہ کیوں، یعنی مقصد یہ ہے کہ علم کی وجہ سے اس کو یہ ترقی ملی، اور علم کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملا کہ اس کا حکم الگ ہوا عام کتے سے، ابھی عام کتوں میں نہیں ہے. تو فرمایا حضرت نے کہ جب ایک کتا عام کلب سے کلب معلم بن جاتا ہے، اس کے معاملے میں فرق آتا ہے، تو یہ انسان پھر مسلمان اشرف المخلوقات، اس کے ساتھ اگر علم کی صفت لگ جائے گی تو اس کے ساتھ کیا اس کو اللہ پاک مرتبہ عطا نہیں فرمائیں گے. تو یاد رکھیں یہ علم یہ معمولی صفت نہیں ہے، علم بہت بڑی صفت ہے، علم بڑی صفت ہے. اور یاد رکھے بحیثیت ایک مسلمان کے کبھی بھی علم سیکھنے میں انسان حیا نہیں کرے، شرم نہیں کرے. علم سیکھنے میں جو انسان شرم کرتا ہے پوری زندگی محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اس دن میں نے ایک بیان میں عرض کیا ایک مجلس میں کہ علم سیکھنا، دین کا بنیادی علم سیکھنا، ضروریات دین کا علم سیکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج بنے. اس دن ہمارے بزرگ تشریف لے حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب نے بیان فرمایا. تو آپ میں سے اکثر مستورات ہوں گی بیان میں. تو حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے بیان میں ایک بات فرمائی کہ بھائی دیکھیں ہمارے علماء یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، مسائل بھی وہ سکھا رہے ہیں، تعلیم بھی وہ دے رہے ہیں، علم بھی وہ سکھا رہے ہیں، اکرام بھی وہ کر رہے ہیں، ہم کم از کم طلب والے تو بن جائیں. تو مقصد یہ ہے کہ بھئی علم کی طلب یہ انسان کے اندر موجود ہو. آج افسوس کا مقام اور مصیبت یہ ہے کہ آج ہم علم سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، علم سیکھنے کے لیے بھی آج ہم تیار نہیں ہیں، یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے ایک جملہ فرمایا کہ بھئی بھول کی معافی ہے، جہالت کی معافی نہیں ہے. بھول کی تو معافی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ بھئی انسان بھول گیا، اور ظاہری بات ہے بھول تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. بھولے سے ایک عمل ہو جاتا ہے وہ معاف ہے. مثال کے طور پر آپ روزہ رکھا، ایک مثال دے رہا ہوں، غلطی سے کھا پی لیا، آپ کو معلوم ہے نا اگر غلطی سے کھا پی لیا تو اب کیا ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ملا اس کو، حالانکہ کھانا پینا یہ روزے کے منافی امور میں سے ہے، یہ روزے کے منافی کاموں میں سے ہے. لیکن اگر میں نے روزے کے مسائل سیکھے ہی نہیں، میں جاہل رہا اس سے، میں نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ بھئی روزے کی حالت میں کیا کیا احکام ہے، تو اب میری پکڑ ہوگی، اب میں گناہ گار ہوں، میں نے دگنا جرم کیا. ایک تو میں نے یہ ضرور علم سیکھا نہیں، اور پھر میں نے گناہ کا کام بھی کیا، روزہ بھی خراب کیا. اور حقیقت بھی یہ ہے آج ہم اختیاری جہالت اختیار کر کے جہالت اختیاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر جب ہم کاروبار میں لین دین کے معاملات میں جاتے ہیں اور سود کے، گناہ کے، جوئے کے، سٹے کے، منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا. یاد رکھیں یہ عذر نہیں ہے، اور یہ عذر اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. کیوں معلوم نہیں تھا؟ مجھے دنیا جہاں کی باتیں معلوم ہے، ایران توران کی باتیں میں کر لیتا ہوں، اور دنیاوی معاملات میں بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھدار ہوں. جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو میں ایسے ایک سیدھا سادہ بولا والا بن جاؤں اور یہ اداکاری کروں کہ مجھے معلوم نہیں تھا. تو یاد رکھے عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق، کہ ایک تو میں نے علم حاصل نہیں کیا اور اوپر سے یہ دلیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی مجھے معلوم نہیں تھا. تو یہ چیز عذر نہیں بن سکتی ہماری کہ میں دین سیکھا کیوں نہیں، دین سیکھا کیوں نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دین سکھانے والے موجود نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا. سکھانے والے ہر جگہ موجود ہے، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ پاک نے اس میں ہمیں ماحول عطا کیا، آزادی عطا کی، مواقع عطا کیے.
پوری دنیا میں آپ جائیں، آپ دیکھیں ہمارے اس طرح کا آزادانہ دینی ماحول کہ جس میں ہم دین کا آزادانہ کام کر سکے اپنے مدارس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے تو محدود تجربہ ہے اور کچھ زیادہ ہمارے نہ اسفار ہوئے ہیں نہ تجربات ہیں، لیکن اپنے ایک محدود ترین تجربے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ تو موقع بھی نہیں ملا سفر کا یا باہر جانے کا، لیکن ہم جو ازبکستان کا سفر یا ترکی کا ہوا ہے یا اسی طرح دہلی انڈیا کا ہوا ہے، تو میں اپنے ایک چھوٹے سے تجربے کی بنیاد پر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک دینی ماحول، علمی ماحول جو ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو دین سیکھنے کے مواقع عطا کیے اور ہمیں جو اللہ پاک نے ہمارے اساتذہ دیے، علماء دیے، ائمہ دیے، خطبہ دیے، صلحاء دیے، آپ جس شعبے میں طلب پیدا کریں آپ کو سکھانے والے کیوں نہیں ہیں؟ ہر مسجد میں الحمدللہ ہمارے دین کے حلقے ہیں، دین کے شعبے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کوئی کہے کہ بھئی خواتین کے لیے نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں ہے کوئی کہے کہ مردوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہے. ہر طبقے کے لیے الحمدللہ موجود اور ہر مسجد میں موجود. میں اپنی سی ایک چھوٹی سی، ہماری یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے، اور ہم خود بھی بالکل بہرحال اللہ پاک اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، لیکن الحمدللہ ہر شعبہ موجود ہے. ہمارے اس محدود سی ترتیب میں بھی کوئی ناظرہ قرآن قاعدہ پڑھنا چاہے، قاعدے سیکھنا چاہے، ہمارے موجود ہیں، اساتذہ ہیں. ناظرہ قرآن پڑھنا چاہے الحمدللہ موجود ہیں، حفظ پڑھنا چاہے مرد چاہے خواتین، دونوں کے لیے شعبے موجود ہے. قاعدہ، ناظرہ، حفظ، پھر چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں. اسی طریقے سے عالم کا کورس کرنا چاہے، وہ خواتین کے لیے تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ طلبہ مردوں کے لیے ہے. پورا درجہ اولا سے لے کے دورہ حدیث تک 8 سالہ درس نظامی آپ کے پاس، آپ کی مسجد میں، مدرسے میں. کوئی افتاء کرنا چاہے 1 سالہ تخصص فی الفقہ الاسلامی کا شعبہ پورا ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. بچوں کے لیے، اسکول کالج کے طلبہ کے لیے چھٹی میں، جون جولائی کی چھٹیوں میں تعلیم و تربیت کورس کا سلسلہ مردوں میں 15 سال سے، خواتین میں 4 سال سے چل رہا ہے. اس سال بھی چل رہا ہے، شروع ہے الحمدللہ. عوامی دروس کے سلسلے، قرآن حدیث مسائل کے ہفتہ وار دروس ہے. اصلاحی بیانات خواتین کے لیے ہفتہ وار اصلاحی بیان کا سلسلہ، طلبہ کے لیے، عوام کے لیے ہفتہ وار اصلاحی بیان کا سلسلہ مجلس ذکر کا بھی، اور ماہانہ بھی موجود ہے. اسی طرح سیرت کا سلسلہ مکمل پروجیکٹر پر ہفتہ وار مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی آپ کے سامنے آیا. 1 سال کے عرصے میں 56 کلاسوں میں حضور علیہ السلام کی پوری سیرت آپ کو پڑھائی گئی پروجیکٹر پر نقشوں اور تصاویر کے ذریعے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو عملی زندگی اسوہ حسنہ ہے وہ 1 سال کے عرصے میں تقریباً 47 کلاسوں میں آپ کے سامنے پڑھائی گئی. اب الحمدللہ 12 کلاسیں ہو چکی ہے. تاریخ اسلام کا سلسلہ جو خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع کیا گیا وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. تو یہ سارے سلسلے الحمدللہ ہمارے یہاں بھی موجود اور ہر جگہ موجود. یہ نہیں ہے کوئی کہے میرے علاقے میں نہیں ہے، میرے شہر میں نہیں ہے. الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں ہمارے یہ علماء دین کی خدمت میں الحمدللہ مصروف عمل ہے. اور اب جو اصل عرض کرنا ہے آپ کے لیے، اب یہ 2 سالہ تعلیم دین کا سلسلہ بھی، تعلیم دین کورس کا 2 سالہ سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، اور جس میں انشاءاللہ تفصیل سے مضامین پر، مقاصد پر آپ حضرات کے سامنے بات بھی آ جائے گی کہ اس میں تجوید قرآن کریم بھی ہے، ترجمہ تفسیر قرآن کریم بھی پڑھایا جائے گا، احادیث مبارکہ بھی ہے، عقائد اسلام بھی ہے، دین کے بنیادی عقائد ایمانیات، مسائل فقہ مردوں کے لیے، خواتین، سیرت طیبہ حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ آپ علیہ السلام کا، آداب المعاشرت کا حصہ ہے، عملی نماز کی مشق ہے، نماز کے مسائل، مسنون دعائیں ہیں. یہ سارے مضامین اس میں ہم نے رکھے ہیں. کوئی مشکل مضمون نہیں رکھا، صرف و نحو نہیں رکھی، عربی نہیں رکھی. یہ بنیادی مضامین رکھے تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو. اور اسی طرح ہمارے جو درس نظامی کے طلبہ ہوتے ہیں چھٹیوں میں بھی، تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، ہم ان کے لیے باقاعدہ گردان کی کلاس رکھتے ہیں، حافظ قرآن بچوں کے لیے، ناظرے والوں. اور اس کے علاوہ صبح کے اوقات میں ہمارے الحمدللہ یہاں آپ ہی کے بچوں کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے، ان طلبہ کے لیے ہم نے شارٹ کورسز رجب کے شعبان کے مہینے میں ہم رکھتے ہیں، جس میں دورہ تفسیر قرآن پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ. خواتین کے لیے بھی ترتیب ہوتی ہے، مستورات بھی پڑھتی ہیں، باقاعدہ داخلہ لیتی ہے، دورہ تفسیر ہوتا ہے. اسی طریقے سے دورہ لغت عربی ہوتا ہے ہمارے ان طلبہ کے لیے، جس میں وہ عربی سیکھتے ہیں، شارٹ کورسز ہیں. اسی طریقے سے صرف و نحو کا دورہ طلبہ کے لیے ہوتا ہے.
اور چھوٹے بچوں کے لیے تجوید، خوشخطی، املا، اس کا دورہ بھی ہوتا ہے، اور اب 5واں دورہ اس سال الحمدللہ کروایا گیا آپ کی دعاؤں سے، انگلش لینگویج کورس اور کمپیوٹر کورس اپنے انہی طلبہ بچوں کے لیے، جو الحمدللہ بہت کامیاب رہا۔ تو یہ سب بہرحال اللہ پاک کی صرف توفیق سے ہی ممکن ہے، اللہ پاک کی توفیق کے بغیر کوئی عمل کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک کی توفیق سے ہی الحمدللہ یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، اساتذہ کی اور آپ کی دعائیں ہیں، اور امید ہے آئندہ بھی اس سلسلے میں علمی تعاون جس کو کہتے ہیں، علمی تعاون وہ فرمائیں گے، دعائیں فرمائیں گے۔ تو یہ سلسلے یہ آپ حضرات کے لیے ہی شروع کیے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ تعلیم دین کورس جو ہے مردوں کے ساتھ ساتھ ہم نے خواتین کے لیے بھی خاص طور پر رکھا۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں داخلے ہوئے، اور ہم نے اس میں 2 سیٹ اپ ترتیب رکھی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ خواتین کے لیے ہم نے الگ وقت رکھا، مرد حضرات کے لیے ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے الگ وقت رکھا۔ آپ کے لیے، خواتین کے لیے جو کورس ہوگا، اس کا جو وقت ہوگا وہ 11 بجے سے، ہم نے 10:30 اشتہار میں لکھا تھا، لیکن 10:30 سے نہیں ہوگا، 11 بجے سے 12:30 بجے تک۔ یہ 11 بجے چونکہ 11 بجے تک سبق بھی چلتا ہے چھوٹی بچیوں کا یا خواتین کا، صبح قرآن کریم حفظ ناظرہ، تو وہ اپنی ترتیب پر ہوگا۔ 11 بجے جب چھٹی ہو جائے گی تو 11 بجے ہمارے تعلیم دین کورس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا 11 بجے۔ تو یہ 10:30 سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ یہ 11 بجے سے شروع ہوگا۔ یہ کچھ تبدیلی کی ہے ہم نے اسباق کی، دورانیے کی، پیریڈز کی، اور پورا نقشہ لگ جائے گا۔ کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات ہوگی، ابھی تو میں اشارتاً اجمالاً عرض کر رہا ہوں، کل تفصیل سے پوری ترتیب آپ کو بتا دی جائے گی کل کی مجلس میں، شیڈیول کیا ہے، کون سے پیریڈ کس دن ہے، کون سے پیریڈ کس وقت سے کس وقت تک ہے۔ تو 11 بجے سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا 12:30 تک، اور مردوں کے لیے مغرب سے عشاء، بس مرد حضرات کے لیے مغرب سے عشاء کا وقت ہے۔ تو 2 سیٹ اپ، تیسرا ہمارا جو ہے وہ آن لائن ہے۔ تو داخلے ہمارے 3 ترتیبوں پہ ہوئے، ایک تو آپ نے فارم فل کیے ہیں مدرسۃ البنات میں خواتین نے، مردوں نے ہمارے مسجد میں، آفس میں، دفتر انتظام میں فارم فل کیے ہیں۔ تیسرے داخلے آن لائن ہوئے ہیں، آن لائن فارم بڑی تعداد میں فل ہوئے ہیں، خواتین نے بھی فل کیے ہیں، مرد حضرات نے بھی فل کیے ہیں، وہ داخلے بھی ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے صبح کا تو نہیں، البتہ جو رات کا ہوگا مغرب سے عشاء والا، اس میں بھی یہی مضامین، یہی اسباق ہوں گے، دونوں ترتیبیں تقریباً یکساں ہے، برابر ہے، وہی مضامین ہے۔ تو وہ آن لائن باقاعدہ زوم کلاس کے ذریعے سے نشر کیا جائے گا، زوم کلاس کے ذریعے، جیسے گزشتہ سال تعلیم و تربیت کورس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پڑھایا گیا تھا، اور طلبہ طالبات خواتین حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی، امتحان بھی آن لائن بھی لیا گیا، سندیں آن لائن جاری کی گئی تھی۔ تو تعلیم دین کا تیسرا سیٹ اپ آن لائن چلے گا۔ تو مغرب والا جو سبق ہوگا وہ جیسے بالمشافہ یہاں مسجد میں پڑھایا جائے گا، کلاس لگے گی، تو زوم کلاس کے ذریعے سے وہ آن لائن بھی نشر کیا جائے گا اور آن لائن بھی چلے گا۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ خواتین نے، مرد حضرات نے باقاعدہ فارم فل کر کے داخلہ لیا، اور بڑی تعداد میں آن لائن بھی الحمدللہ اس کے داخلے ہوئے ہیں۔ اور اب بھی جیسے انشاءاللہ بس ہم کورس کا جیسے آغاز تو آج اور کل تعارفی نشستیں ہوں گی، اور کل آپ کو ترتیب بتا دی جائے گی کہ اب فلاں کتاب آپ کو یہ کورس لانا ہے یا کہاں سے ملے گا، اور کلاس باقاعدہ کب سے شروع ہوگی۔ تو کل کی نشست میں اور کل کے سبق، کل کے کلاس میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دی جائے گی باقاعدہ۔ کل کی جو نشست ہے وہ بھی 11 بجے ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی 2 دن تعارفی نشستیں ہیں باقاعدہ، تعارفی نشستیں 2 دن ہوگی، پھر اس کے بعد کلاس کا آغاز ہوگا، تو ساری تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم تفصیل سے کورس کا تعارف اور کورس کے مقاصد آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ راضی؟ نہیں راضی، نہیں راضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج ایک اور مبارک سلسلے کی تعلیم دین کورس کی افتتاحی اور ابتدائی نشست منعقد کی گئی ہے۔ اس پر ہم سب سے پہلے اللہ پاک کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عارضی محدود اور فانی زندگی میں جہاں ہم میں سے کسی کی زندگی کا کسی بھی وقت کوئی اعتبار نہیں، کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا، جان نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ کب یہ زندگی اور اس کی سانس ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام حضرات اور وہ تمام مستورات و خواتین و طالبات جنہوں نے علم نبوت کے اس بنیادی حصے کو سیکھنے کے لیے ہمت کی، اپنا وقت نکالا اور اللہ پاک کے سامنے اپنی طلب پیش کی۔ سب باتوں سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ یقین کریں کہ جتنی طالبات اور جتنی مستورات، لیکن چونکہ ہیں ہم سب ہی ایک طالب علم کے زمرے میں، اور یہ تعارف ایک خوبصورت ترین تعارف ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ طالب علم یا طالبہ کی نسبت جڑ جائے، یقین کریں یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اس لیے جتنی طالبات یہاں تشریف فرما ہے، کسی کی عمر کم ہوگی، کسی کی درمیانی ہے، کسی کی زیادہ ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن آپ سب بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے، مبارکباد کی مستحق ہے اور قابل رشک ہے کہ اس فتنوں کے دور میں اور اس مصروفیت کے دور میں جہاں ہر مرد اور ہر عورت، ہر نوجوان بچہ اور بچی سب کی زبان پر ایک جملہ چڑھا دیا گیا کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال نہیں سکتے۔ اگرچہ حقیقت ایسی نہیں ہے، لیکن شیطان نے، باطل نے، رائج فتنوں نے ہمیں ایک جملہ زبان پہ چڑھا دیا، سکھا دیا کہ جب بھی ایسی کوئی خیر کی ترتیب یا سلسلہ شروع ہو اور آپ سے کوئی بات کریں تو کہے جی بھئی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، باورچی خانے کو دیکھنا ہے، سارے معاملات دیکھنے ہیں۔ مرد حضرات کہتے ہیں جی ہمیں دکان بند کرنے میں دیر ہو جاتی ہے، ہمیں واپس پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، یہ ساری باتیں ہوتی۔ تو آپ کی یہ ہمت اللہ پاک اس کو قائم اور دائم رکھے، اس میں خوب اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ اور جتنی طالبات مستورات نے فارم فل کیے، داخلہ لے لیا، انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی طلب پیش کر دی اور اللہ کو دکھا دیا کہ اللہ ہم آپ کے اس دین کے سیکھنے کے محتاج ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے اپنا وقت نکال لیا ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے اس وقت دینے پر، اس کورس میں داخلہ لینے پر، اس طلب کے اظہار پر اللہ پاک کے ہاں جو آپ کے حق میں اور اللہ کرے کہ آپ کے وسیلے سے ہمارے حق میں جو فیصلے ہوں گے اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اس لیے سب سے پہلے تو ہم اس پر اللہ پاک کے سامنے شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ 2 رکعت شکر کی نیت سے تمام ساتھی اور تمام مستورات لازماً ادا کریں کہ اس مبارک کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اور میرے ذمے ہے آج کی اس نشست میں، اس مجلس میں، کہ اس تعلیم دین کورس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کورس کو رکھنا اور ایک ہے کورس میں داخلہ لینا۔ بہت توجہ کے ساتھ بات سنیں، بالکل مختصر بات ہے۔ اس کورس کی ترتیب آپ کی مسجد میں آپ کے ادارے نے کیوں بنائی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ترتیب بن گئی، کورس ڈیزائن ہو گیا، اعلان ہو گیا، تو آپ نے اس میں داخلہ کیوں لیا؟ یہ 2 اہم ترین باتیں۔ جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیوں کیا، یہ ترتیب کیوں بنائی، پہلے سے جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بہت سارے سلسلے، ہر شعبہ چل رہا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بہت اہم ترین ضرورت تھی، اور یہ ضرورت ہمیں ہماری ذمہ داری کا ایک احساس دلا رہی تھی کافی عرصے سے، اور وہ ذمہ داری ہمارے اوپر یہ تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا، اس سے مسئولیت ہوگی، سوال جواب ہوں گے اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں۔ اب علماء نے اس میں یہ عجیب نکتہ لکھا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی گھر کا بڑا ہے، شوہر ہے، والد ہے، بڑے بھائی ہے، والدہ ہے، تو ان کے ذمے لازم ہے کہ جو گھر کے چھوٹے بچے ہیں، افراد ہیں، ان کی فکر کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے انسان جس محلے اور معاشرے اور ماحول میں رہتا ہے، اور اس کے گھر تک جس مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے، تو اس مسجد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اطراف میں رہنے والی جتنی آبادی ہے وہ ان کی مسئولیت کے اندر داخل ہے۔ ہمیں اپنے محلے، ماحول اور معاشرے کی عقیدے، ایمان، اعمال، اخلاق، معاشرت، کردار، ان ساری چیزوں پر محنت کرنا، یہ ہماری ایک شرعی، دینی، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر محلے کی مسجد سے اور محلے میں قائم دینی ادارے سے اس محلے کی اجتماعی فکر نہ کی جائے، ان کے لیے ترتیب اور وقت نہ نکالا جائے، علماء فرماتے ہیں کہ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ علاقہ دیا، یہ مسجد دی، یہ ماحول دیا، یہ افراد دیے، آپ نے ان کے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کیا فکر کی؟ تو حدیث پاک نے ہمیں اس ذمہ داری کا احساس دلایا، اور کافی وقت سے ہم اس فکر میں تھے کہ جیسے ہر طبقے کے لیے ایک وقت ہے، ایک ترتیب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک محدود طبقہ ہے۔ ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے طلبہ آتے ہیں 250 کے قریب، اسکول میں 100 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، یہاں بنات میں 150 کے قریب بچیاں ہیں، حفظ و ناظرہ میں 250 کے قریب بچے ہیں۔ یہ سارے سلسلے ہیں، عشاء کے بعد دروس ہے، مغرب کے بعد تاریخ ہے، سارے سلسلے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا وہ ہے، حضرات میں بھی، خواتین میں بھی، کہ جو اپنی دنیا کے امور اور کاموں میں بے انتہا مصروف ہیں، لیکن دین تو ان کی بھی ضرورت ہے۔ نماز انہوں نے بھی پڑھنی ہے، وضو انہوں نے بھی کرنا ہے، کلمہ ان کو بھی آنا چاہیے، قرآن صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ ان کو بھی پتہ ہو،
دین کا بنیادی اور ضروری علم اور ضروری مسائل ان کے پاس بھی ہونے چاہیے، ورنہ تو سارے معاملات خراب ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کی فکر کی اور بڑی محنت کے بعد 2 سال تقریباً اس میں لگے، ہم نے خوب غور و خوض کر کے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، بہت زیادہ وقت بھی نہ لیا جائے، بوجھ بھی نہ بنے، اور وہ چیزیں بھی نہ آئے کہ جو ایک اضافی ہے۔ بہت سارے کورسز چل رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے اس کورس میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں کی کہ جس کی ضرورت آپ کو آئندہ چل کر نہیں ہے، یا جو ہمارے دین کی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر غور کریں تو اس کورس میں ہم نے 8 مضامین رکھے، 8 مضامین، اور اس کی پوری ترتیب ہے۔ کل کی جو انشاءاللہ ہماری مجلس اور کلاس ہے اس میں اس کا پورا نظم بتایا جائے گا۔ اب وہ 8 مضامین کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تجوید قرآن مع مشق، دیکھیں یہ بنیاد ہے، ہم نے اس کو لیا، ہمارے بڑوں نے، اساتذہ نے کہا یہاں سے بات شروع کریں گے۔ ایک مسلمان کو سب کچھ آتا ہو، اس نے ماسٹرز کیا ہو، اس نے سی اے کیا ہو، اس نے ACCS کیا ہو، اس نے BCom BA MA MBBS سب کچھ کیا ہو، لیکن آپ بتائیں اپنے ضمیر سے پوچھ کر کہ اگر ہمارے اس مسلمان بھائی یا بہن کے پاس اتنی تعلیمی کوالیفیکیشن اور ڈگریاں ہیں، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ جی سورہ اخلاص پڑھے اور وہ غلط پڑھے، اس سے کہا جائے کہ کلمہ طیبہ پڑھے وہ غلط پڑھے، اس سے کہا جائے کہ ایمان مجمل پڑھے اور وہ غلط پڑھے، تو یقین کریں کہ اتنی کوالیفیکیشن، اتنی تعلیم اور اتنے ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ قیامت کے نزدیک کے دن ناکام ترین انسان ہے، یقین کریں۔ تو ایک مسلمان کم از کم اللہ کے اس کلام کو اتنا تو پڑھ سکے کہ جس سے اس کی نماز ہو جائے، اس کے تلفظ صحیح ہو جائے۔ تو آپ کے لیے تجوید رکھا گیا، بالکل قاعدے سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ دنوں بعد آپ ہمیں دل سے دعائیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر منتخبات، پورا قرآن کریم نہیں، اس لیے کہ دیکھیں پورے قرآن کریم کے ترجمے تفسیر کو پڑھنا وہ ہم پہ فرض عین نہیں، لیکن قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے جو احکامات پر مشتمل ہے، اور کئی احادیث میں حکم دیا گیا کہ اپنی امت کے مرد و عورتوں کو یہ صورت یہ صورت یہ صورت یہ صورت ضرور سکھائیں۔ ہم نے وہ صورتیں منتخب کی ہے کہ جس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے، مستورات کو بھی ہے۔ ان صورتوں کو سمجھنے سے، اس کی تشریح سننے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کا نظام، گھر کا نظام، تربیت کا نظام، خوشی غمی کا نظام، پریشانیوں کی صورتحال میں کیا کرنا ہے، ساری باتیں آپ کو اللہ کے اس پاکیزہ کلام سے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ایک حصہ ہم نے رکھا۔ تیسرا حصہ احادیث مبارکہ کا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث جو ایک مسلمان کی زندگی کے گزارنے کا سلیقہ اس کو بتاتی ہے۔ یہ جو آج ہم الٹی سیدھی زندگی گزار رہے ہیں نا، الٹی سیدھی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پٹاخے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، محلے میں شادی ہو رہی ہے 4 دن پہلے سے گانے بجانے اور ناچ گانا شروع ہو گیا، قریب میں ہسپتال ہے، ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف رہائشی عمارت ہے، لیکن اس مسلمان کو یہ احساس نہیں کہ میں اپنی اس خوشی میں اتنا پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہوں کہ میری وجہ سے مریض کو تکلیف ہے، نمازیوں کو تکلیف ہے، گھر میں رہنے والے بزرگوں کو تکلیف ہے، ان سب کی بد دعائیں لے کر یہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ بتائیں اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دن کیوں آیا امت پر کہ پاک پیغمبر کے پاک فرامین اور ارشادات سے ہم بالکل غافل ہو گئے۔ شادی کارڈ چھاپنے کی تو فکر ہے اور اس کے لیے ہزاروں خرچ کریں گے،
لیکن یہ شادی سنت کس ہستی کی ہے اور اس ہستی نے ہمیں اس کا طریقہ کیا بتایا، اس کی فکر کسی کو بھی نہیں. تو احادیث کا وہ حصہ جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے کورس کا حصہ ہے. اسی طرح چوتھا مضمون ہے عقائد اسلام. یہ بڑا اہم ترین مضمون ہے، اس لیے کہ ساری باتوں کا مدار اور بنیاد ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے. اگر ایک مسلمان کا عقیدہ کمزور ہے، کچا ہے، یقین نہیں، تو یاد رکھیں کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی یہ دنیا سے ناکام جائے گا. آج کے جو فتنے امت کو درپیش ہیں ہمارے ماحول میں، آپ دائیں بائیں دیکھیں، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے بدعات ہے، رسومات ہے، رواج ہے اور دھنگا مشتی ہے. یہ سب عقائد کی کمزوریاں ہیں. میرے اور آپ کو عقیدہ کیا دیا گیا، ہماری ایمانیات کیا ہے، آج ہمیں اس کا بھی علم نہیں. تو جو ضروری عقائد اسلام کے ہیں اس کا بھی ہم نے رکھا ہے. پانچواں اہم ترین موضوع وہ فقہ کے مسائل ہیں، دین کے ضروری مسائل، تفصیلی نہیں. تفصیلی وہ علماء کا کام ہے، اس کے لیے 8 یا 10 سال فارغ کرنے. لیکن ایک مسلمان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عاقل بالغ ہونے کے بعد کم از کم اتنے ضروری مسائل کا علم ہو کہ وہ وضو صحیح کر سکے، اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا طریقہ اس کو آتا ہو، نماز صحیح ہو، روزہ صحیح ہو، زکوٰۃ صحیح ہو، حج صحیح ہو، یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں. عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، مخصوص ایام ہیں، اس میں کیا احکامات ہیں، یہ بہت اہم ترین مسائل ہیں. لیکن ہم کس سے پوچھیں، کس کے پاس جائیں؟ تو اس لیے ہم نے ان مسائل کو بھی لیا ہے. ہمارے پاس ہمارے دین کے بنیادی مسائل آ جائیں. لہذا جب تک مسئلہ معلوم نہیں ہوگا دین پر غلط عمل کریں گے. فضائل کا درجہ مسائل کے بعد ہے. نماز کی فضیلت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ کو نماز کے بنیادی مسائل پتہ ہو. وہ حصہ بھی ہے. چھٹا حصہ وہ حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت اور اسوہ، جو کہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے. ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہم کس نہج پر اپنے معاملات کو گزاریں، اس کے لیے ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، اسوہ ہے. ایک چھٹا حصہ ہم نے اس کا رکھا ہے، اور اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک مسلمان کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے اور یہ دنیا سے کامیاب کیسے جائے گا. ساتواں حصہ وہ آداب المعاشرت کا ہے. معاشرت کہتے ہیں روزمرہ زندگی کے آداب و اخلاق. روزمرہ زندگی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی آ گئی ہے کہ جس نے ہمیں بے انتہا نقصان دیا ہے. بے نظمی، بے ترتیبی، بے سلیقہ پن. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے ابھی دعا کے بعد نکلنا ہے باہر، مستورات نے سب نے اپنے اپنے چپل پہننے ہیں، لیکن آپ جب باہر نکلی اور آپ نے دیکھا کہ جوتے، ایک جوتا وہاں ہے ایک یہاں ہے، جوتا غائب ہے، کسی نے دوسرے کا جوتا پہن کر واش روم چلی گئی ہے. آپ بتائیں کتنی ذہنی کوف تکلیف ہو جائے گی. یہ معاشرتی آداب آج زندگیوں سے نکل گئے. گاڑی لا کے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی، ٹیپ ریکارڈر کسی کے گھر کے سامنے لگا دیا، جوتے غلط جگہ پہ رکھ دیے، پانی کا گلاس ایک جگہ سے اٹھایا لیکن رکھا دوسری جگہ پہ، دوسرے کی چیز بغیر اجازت لے کر استعمال ہوئی، پڑوس کے گھر سے کھانے کا برتن آیا، اس میں اپنے گھر کا سالن پکا رہی ہوں، تیار کر رہی ہوں. یہ معاشرتی خرابیاں ہیں. ساتواں اہم حصہ ہمارے کورس کا یہ ہے. اور آٹھواں آخری حصہ وہ ہے نماز سیکھنا اور عملی مشق کے ساتھ. ایک تو یہ ہے نا کہ نماز اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پوری نماز سیکھنی ہے، اور دوسرا اس کی عملی مشق. آپ کی جو معلمہ ہوگی انشاءاللہ وہ ایسے نہیں کہ آپ کو صرف نماز کے کلمات بتائے، آپ کو قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، قومے میں کیسے آنا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، قاعدے میں کیسے بیٹھنا ہے،
سلام میں منہ کتنا پھیرنا ہے، یہ ساری عملی مشق ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں، نماز اور مسنون دعائیں. مسنون دعائیں ہر موقع کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دعائیں ارشاد فرمائیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو برکتیں حاصل ہوتی ہے، دوسرا سنت کا ثواب انسان کو ملتا چلا جاتا ہے. آپ گھر میں داخل ہو مسنون دعا، گھر سے نکلے مسنون دعا، بیت الخلاء میں داخل ہو مسنون دعا، نکلے مسنون دعا، چپل پہنے مسنون دعا، کپڑے پہنے مسنون دعا، کھانے پر بیٹھے مسنون دعا، کھانے سے فارغ ہو مسنون دعا، کسی کا نکاح ہو جائے دلہا دلہن کو مبارکباد مسنون دعا. ہر موقع کی دعائیں ہیں اور مختصر، بہت آسان، کوئی مشکل نہیں. یہ بہت ترتیب کے ساتھ آہستہ 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 کر کے ہر چیز سکھا. تو یہ میں نے ایک خلاصہ اس کورس کا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا. یہ 8 مضامین ہیں اور صرف اس مختصر سے تعارف سے آپ سمجھ گئی ہوں گے کہ کتنی بنیادی چیزیں جس میں کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ صرف ہے، نحو ہے، عربی ہے، بلاغت ہے یا بڑی تفسیریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ضروری چیزیں جس کے محتاج اس دنیا کے ہر مسلمان ہیں. ہر کلمہ گو عاقل بالغ مسلمان مرد عورت وہ اس قدر دین کے علم کے سیکھنے کا محتاج ہے. تو آپ حضرات نے داخلہ اس لیے لیا کہ آپ کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی کہ یہ دین سیکھنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آج آپ کے پاس آپ کے دین کا یہ بنیادی علم نہیں آیا اور آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً آپ کے حصے میں بھی محرومی آئے گی، اور اس کے نتیجے میں جو بچے آپ کے پاس ہیں، جو بچوں کی نعمت اللہ نے آپ کو دی، ان کی تربیت پر بھی بہت برا اور بدترین اثر پڑے گا. اس لیے آنے والی جتنی مستورات ہیں جن تک آواز جا رہی ہے، ایک درخواست تو پہلی میری سب سے یہ ہے کہ ہم اس نعمت پر، اس عظیم نعمت پر اللہ پاک کا کروڑا شکر ادا کریں گے تو کم ہے. تو شکر ادا کریں اس پر، اللہ پاک نے موقع دیا. دوسری بات میری ایک درخواست یہ ہے کہ کسی نے ہمت نہیں ہارنی ہے. استقامت استقامت استقامت، پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. اگر آپ کی فکر کی گئی ہے اور آپ نے فکر کی ہے، یہ وقتی نہ ہو، وقتی جذبہ نہیں ہو. نہیں، اب کورس جس دن پورا ہوگا آپ کو ہاتھ میں سند ملے گی تب آپ نے یہاں سے جانا ہے. سب اس کی نیت کریں، عزم کریں. لہذا کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، یاد نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے داخلہ لیا، اب آپ نے آنا ہے. یہ وقت ہفتے کے 4 دن 11 سے 12:30 بجے آپ نے دے دیے. آج اللہ پاک سے عہد اور پختہ وعدہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، گھر والے شادی میں جائیں، پکنک میں جائیں، خاندان میں جائیں، اگر ان 4 دنوں میں اس وقت میں جائے گا تو معذرت نہیں بھائی. ہم نے تو ایک تو کمزوری نہیں دکھانی، بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی، وقت کی پابندی اور اہتمام کرنا ہے. اور آخری بات، جن معلمات سے، اساتذہ سے آپ کو یہ علم ملے گا ان کا ادب ہو. ادب، قلبی ادب بھی ہو، ظاہری ادب بھی ہو. جتنا ادب ایک طالب علم اور طالبہ کے پاس ہوتا ہے، بزرگوں نے لکھا اتنا اللہ پاک ان کو مالا مال کرتے ہیں، اتنا ان کو نواز دیتے ہیں. تو بہرحال آج یہ اس مبارک سلسلے کی افتتاحی کلاس تھی، پہلی نشست تھی، اور امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی انشاءاللہ اب یہ کہ کورس اور سلیبس کیا ہے، کون کون سی کتابیں آپ کو لینی ہے، دی جائیں گی، کاپیاں کتنی لینی ہے، کیا ترتیب ہوگی، کتنے اسباق روزانہ ہوں گے. اب یہ پورا جو انشاءاللہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، جو ترتیب ہے، یہ کل کی مجلس بہت اہم ترین مجلس ہوگی. کل بھی تمام طالبات، مستورات، معلمات 11 بجے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو سارا نظم، ساری ترتیب دے دی جائے. کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ہم یہاں پر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر چیز سہل ہو کر، آسان ہو کر آپ کے سامنے آ جائے. تو باقی باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوں گی.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب معلمات جو ہیں تعلیم دین کورس کی معلمات تشریف رکھیں. صرف معلمات جو ٹیچرز ہیں وہ تشریف رکھیں، اور باقی جو طالبات ہیں خواتین ہیں جنہوں نے داخلہ لیا وہ جو ہے وہ ذکر کے ساتھ واپسی فرما لیں. صرف معلمات تشریف رکھیں، ان سے یہاں سے تھوڑا سا مذاکرہ ہوگا. باقی ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ذکر فکر کے ساتھ واپسی فرما لیں. السلام علیکم.